اب جب حضور نے فرمایا ہے کہ دین کو ہر 100 سال بعد رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے پاس آئی فون ہے، اس کے اندر ایپس ہیں، اپڈیٹس آتی رہتی ہے نا، تو آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح دین کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا، اور جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو تو سدھارے گا۔ اور اسی نسبت سے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، اب اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، یہ توجہ سے سنیے۔ اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہ آج کہنے لگے ہیں کہ ہم سنی ہیں، یہ سنی فرقہ ہے، لیکن ابتدائی طور پر جتنے بھی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور جتنے بھی تھے وہ سب اہل سنت تھے، یعنی حضور کی سنت پر جمع تھے۔ تو حضور کی سنت پر جمع ہونے کی وجہ سے یہ لفظ کہا گیا اہل سنہ والجماعہ۔ تو یہ عقیدہ اس کو کہا گیا ہے، اس کو مسلک کہا گیا تھا، فرقہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں یہ لوگوں نے اس کو فرقہ جو ہے بنایا، تو فرقہ جب بنایا تو یقیناً وہ جو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ تھا اور جو عقائد تھے ان سے ہٹے تو فرقہ بنایا۔ تو اہل سنت والجماعت فرقہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کی سنت پر قائم رہنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث میں ہے کہ میری امت میں ایک گروہ میری سنت پر جمع رہے گا۔ اب آپ اس کی تعویل نکالیں تو آپ کی مرضی ہے، بعد میں فرقے بن گئے۔ ایک تو ہے اہل سنت والجماعت، وہ عمل کا نام ہے، وہ عقیدے کا نام ہے، اور ایک ہے اہل سنت والجماعت کی تنظیم، یہ ہے فرقہ۔ جیسے کہ وہ دعوت اسلامی کے جو ہیں گبر سنگھ، ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کی تشریح میں نے بیان کی ہے وہ اس کے امیر ہیں، تو پھر جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ سب ان کو امیر مانتے اپنا۔ جو پاکستان میں اہل سنت والجماعت کی جو تنظیم ہے وہ اس کے امیر ہے اپنے حساب سے، ورنہ سارے اہل سنت والے تو نہیں مانتے نا۔ تو جس طرح ایک لفظ ہے شیعہ، شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور شیعہ کا مطلب ہے چاہنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم کے چاہنے والے ہیں۔ تو اب اس لفظ کے حساب سے اس کا استعمال کیا جائے تو چاہنے والا اگر کوئی شیطان کو چاہتا ہو تو ہم کہیں گے یہ شیطان کا شیعہ ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی تنویر کو چاہتا ہے تو کہیں گے تنویر کا شیعہ ہے۔ تو یہ فرقہ تو نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے مولا علی کے زمانے میں جب یہ بنو امیہ کی حرام زدگیاں بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں تو اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان حیدر کہنا شروع کیا۔ تو ان کے ذہن میں بھی فرقہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہم مولا علی کے چاہنے والے۔ تو مولا علی کا چاہنے والا ہونا سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی برائی ہے؟ تو شیعان حسین، شیعان علی، اس کا مطلب ہو گیا حسین کے چاہنے والے، مولا علی کے چاہنے والے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے نا بالکل، لیکن اگر آپ اس کو فرقہ بنا دیں تو پھر وہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت ہے، اگر آپ رسول اللہ کی سنت پر قائم ہیں اور اس وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو صحیح ہے۔ اگر آپ مولا علی سے پیار کرتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی میں علی کا شیعہ ہوں تو صحیح ہے۔ لیکن الفاظ میں جو بات آئی ہے چاہنا، وہ چاہت نہ ہو اور ایک فرقے کے طور پر رکھے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اب جس طرح آپ دیکھیں نا، میں تو بڑا پریشان ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بھئی اہل حدیث حدیث کو نہیں مانتے، اہل حدیث کا جو فرقہ ہے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے اور کہلاتے ہیں اہل حدیث۔ بیتو کی بات ہو گئی نا۔ اس طرح کچھ سلفی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو پتا ہو کہ سلفی کون ہوتا ہے تو پھر اتنی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جن معنوں میں سلفی لیا گیا ہے وہ پریشان کن ہے۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ بزرگوں کو، سلف صالحین، یعنی ہمارے جو اکابر ہیں، بڑے ہیں۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے، سب سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ مولا علی ہیں۔
آل محمد ہے، اہل بیت اعظام ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، فقراء ہیں، درویش ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ لیکن مصر کے اندر جو اخوان المسلمین جو ایک تنظیم ٹائپ فرقہ بنا، اخوان المسلمین یعنی مسلم بردرہڈ، تو انہوں نے فلسفہ یہ نکالا کہ وہ اسلام حضور کے دور میں جو صحابہ کرام جس پر عمل پیرا تھے، تو ان صحابہ کرام کو انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارا سلف ہے، اور ہم صرف اسی کو اسلام مانیں گے۔ اس کے بعد جو آئے ہیں نا ائمہ شریعت، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی ہم کو ان کی تقلید ضرور نہیں سمجھتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کو وضع کرنے میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں مجدد آتے رہیں گے جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے، اور یہ طے پایا کہ حضور کی امت میں ہر 100 سال بعد ایک مجدد آئے گا، اور 1000 سال بعد مجدد اعظم آئے گا۔ اسی لیے شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ الف کا مطلب جو ہے عربی زبان میں 1000 ہوتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ نام تو برا نہیں ہے سلف کا ماننا، لیکن اس کے پیچھے برائی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ مجدد آ کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اچھا، کہنے میں یہ جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور جو سادہ لو انسان ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، کہنے میں کتنا خوبصورت، اور سب اقرار کریں گے۔ اگر اندر کی بات نہ بتائی جائے نا تو اس پر سب اکٹھے ہو جائیں گے، اقرار کریں گے۔ اگر یہ جملہ کہا جائے، یہ نعرہ لگایا جائے کہ بھائی یہ سب بکواس ہے، ہم وہ اسلام مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دور کا تھا، تو کس کو اعتراض ہوگا؟ نہیں نا؟ تو سادہ انسان تو یہی کہے گا بالکل ہم اسی اسلام کو مانیں گے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا، جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، ہم اسی کو مانیں گے۔ لیکن اس میں قباحت کیا ہے، اس میں پریشان کن بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی تو یہ بات فرمائی ہے کہ ہر 100 سال میں کے بعد میری امت میں مجدد آئے گا جو حالات اور واقعات کے مطابق دین میں تجدید کرے گا۔ اب جب حضور نے فرمایا ہے کہ دین کو ہر 100 سال بعد رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے پاس آئی فون ہے، اس کے اندر ایپس ہیں، اپڈیٹس آتی رہتی ہے نا، تو آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا، اور جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو تو سدھارے گا۔ اور اسی نسبت سے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، پہلے زمانے میں حضور کے دور سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مرسل اولو العزم مرسل آ کے دین بناتا تھا، اور اس کے جانے کے بعد جب اس دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا تو پھر اس بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا۔ نبی کا کام دین کی تجدید تھا، نبی دین نہیں بناتا تھا۔ آج کل جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جی فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں ان سے کیا پوچھنا ہے۔ تو نبی کا کام کیا تھا؟ نبی کا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، کلمے اولو العزم رسولوں کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا اپنا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن نہ وہ خود پڑھتے تھے نہ ان کے ماننے والے پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیفۃ اللہ خلیل اللہ۔ تو اولو العزم مرسل کا کلمہ چلتا ہے، اور جو نبی آتا ہے وہ اس دین میں تجدید کے لیے آتا ہے جو بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب اگر حضور کے دین میں بگاڑ پیدا ہو تو کون صحیح کرے گا؟ نبوت تو ختم ہو گئی۔ تو نعم البدل کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں جو علماء حق ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر جب گڑبڑ ہو جاتی تھی تو ان کو دین کو سدھارنے کے لیے نبی آتے تھے، اور میرے دین میں جب گڑبڑ ہوگی تو میری امت کے علماء اس کو سدھاریں گے۔ اس حساب سے ان کو مثال اور تشبیہ دی تھی بنی اسرائیل کے نبیوں سے۔ تو 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے، وہ دین میں تجدید کرتا ہے۔ اب دیکھیں آج جو زمانہ ہے 15ویں صدی ہے، اگر آپ 1450 سال پہلے اسلام کی شکل دیکھیں گے اور آپ کہیں گے جی میں نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، تو آج کے حساب سے کم 14 صدیاں گزر گئیں، کم سے کم ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد نے تجدید کرنی ہوتی ہے،
کم سے کم 14 مرتبہ دین کی تجدید ہو چکی ہے. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آسان والا کام کریں, کسی کی پیروی نہ کرنی پڑے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ جو ہوتی تھی, اس میں لوگوں کے پاس کیا ہوتا تھا؟ مویشی ہوتے تھے, جانور ہوتے تھے, سونا ہوتا تھا, چاندی ہوتی تھی, بھئی یہی چیزیں ہوتی تھی. اس دور کے اندر جو ہے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا کہ بھئی جیسے آپ نے کہیں 1 لاکھ پاؤنڈ فکس ڈپازٹ کرا رکھا ہے, اب جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو اب آپ زکوٰۃ دیں. 1400 سال پہلے کے اسلام سے کیسے اخذ کریں گے کہ تیرے بینک میں 1 لاکھ پاؤنڈ پڑے ہیں, اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ بتائیے, کر سکتے ہیں؟ دوسرا, اس وقت تو صرف جانور تھے کہ بھئی اس کے بعد 3 بکری ہیں, اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کے بعد 3 بکری ہیں, 4 مرغے ہیں, 2-4 چوہے ادھر ادھر چوہے پھر رہے ہیں, وہ میں زکوٰۃ دے دوں. اب اس بندے نے اسٹاک ایکسچینج میں, فوریکس مارکیٹ میں جا کے فلاں کمپنی کے 20% شیئرز خریدے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ 1400 سال پہلے جو شریعت کا مسئلہ تھا اس کے مطابق آپ کیسے حل کریں گے اس بات کو؟ تو دین میں تجدید کی ضرورت ہے نا. جب وہ تجدید کو نہیں مانیں گے آپ, تو آپ دین سے پھر گئے, منحرف ہو گئے. یہ لوگ کہلاتے ہیں سلفی. یہ کسی امام کی تقلید کے قائل نہیں ہے. ابھی 40 سال پہلے تک تو بڑا برا کہا جاتا تھا غیر مقلد, ان کو غیر مقلد کہتے, تو یہ ہیں بھی غیر مقلد نا. بس شریعت کے 4 مسلح ہیں امت میں, ایک شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی. اب آپ دیکھو حنفی کوئی, یہ بریلوی دیوبندی دونوں حنفی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کافر و منافق کہتے, زندیق کہتے. اب جو آج کل کا بریلوی ہے وہ بیچارہ تو ایسا بریلوی ہے کہ وہ یہ بھول ہی گیا ہے کہ وہ مقلد کس کا ہے. آج وہ شریعت کے مسائل امام ابو حنیفہ سے نہیں لیتا, وہ سارے مسائل شریعت کے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہار شریعت سے لے لیتا. تو بہار شریعت کو تم نے اتنا پروموٹ کر دیا کہ اپنے اصلی امام کی جو ہے وضع کردہ شریعت کو بھلا دیا تم نے. تو یہ راستے سے ہٹ چکے ہیں. تو میرے بھائی نے جو یہ پوچھا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت سنی تھے, یہ سنی کہتے ہیں کہ وہ سنی تھے, لیکن پھر وہی نیت کی بات آ جاتی ہے کہ بھئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہوں, تو اس لیے میں چلو سنت پر جمع ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سنی کہہ دوں, سنت کو ماننے والا, تو چل جائے گی بات. میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ سنی کا کیا مطلب ہے, تو اس نے پتا کیا کہا؟ سن کے ایمان لانے والا. تو دین میں بگاڑ جو ہے مولویوں نے پیدا کیا. ایک اور بھی چلتے چلتے جو ہے ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ جو مجدد کا نظام تھا نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع کیا. تو اب یہ مجدد جو ہوتا ہے یہ دین میں تجدید کرتا ہے. اتنی بات مولویوں نے بھی سنی ہے, لیکن مولویوں کو یہ نہیں پتا کہ مجدد دین میں تبدیلی کیسے کرتا ہے. بھائی فرض کرو کہ بھائی یہ اخلاق صاحب جو ہے مجدد ہیں اس دور کے, اور اخلاق صاحب جو ہے فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اخلاق صاحب کو تو پڑھ کے لوگ ماریں گے, وہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اس کو مجدد کون مانے گا؟ تو مجدد ماننے کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ ہستی ایسی ہو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اس کا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے, اس کی زبان میں اللہ اور اس کا رسول بولتا ہے, یہ فنا فی الرسول ہے, یہ فنا فی اللہ ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود, گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. کیونکہ دین میں تجدید کرنے کے لیے الہام آتا ہے. جس طرح یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے بیچارہ, یہ ایک اور کمبخت آ گیا اس دور میں. یہ کہتا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد اب نہ الہام آ سکتا ہے نہ کوئی بات آ سکتی ہے. بھائی نبوت کے ختم ہونے کے بعد وحی الہی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, الہام کا تو نہیں ہوتا ہے. الہام کا بھی سلسلہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر مجدد کہاں اپنے گھر بنا کر کے تجدید کرتے؟ بھائی تجدید کرنا کوئی ہوم ریسیپی سے تو نہیں ہوتا ہے. اچھا, تو تجدید کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ عالم حق ہو, ظاہری اور باطنی علم کا امتزاج ہو, اس کے پاس ظاہری علم بھی ہو اور اس کے پاس باطنی علم بھی ہو, اور وہ روشن ضمیر بھی ہو, تاکہ اس کے سینے پر, اس کے قلب پر اللہ کی طرف سے
دین کی تجدید کے لیے الہام اتر سکے، کیونکہ الہام کے اترنے کے لیے دل کا زندہ ہونا، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اب یہ فون ہے، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیٹ ورک ہو اور بیٹری چارج ہو۔ نہ نیٹ ورک نہ بیٹری چارج رکھا ہوا ہے، آپ رنگ کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو الہام بھیج دے، لیکن نیچے بندے کا جو ہے وہ دل ہی الہام کے قابل نہ ہو، تو پھر کیسے آئے گا الہام؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی تو جو ہے نا دیکھ کر ہی بھیجے گا نا، ایسے تھوڑی اللہ نے الہام بھیج دیا پتہ چلا بندے کا دل ہی بند ہے۔ تو اللہ انہی میں سے مجدد چنے گا نا جو اہل الہام ہوں گے، جو اہل باطن ہوں گے، جو اللہ کی لسٹ پر ہوں گے کہ اس وقت بھائی یہ اہل نظر میں ہے، تو چلو اس کو ہم تجدید کے لیے چن لیتے، اس کے اوپر الہام۔ وہ اپنی طرف سے تجدید نہیں کر سکتا۔ مجدد جو ہوتا ہے اپنے، یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کہہ دیا وما ینطق عن الہوی، کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، تو مجدد کی کیا مجال ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہے؟ تو مجدد وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام آئے، اور الہام آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ روشن ضمیر ہو، درویش ہو، اہل نظر ہو۔ اچھا، اب وہ اہل نظر تو چلے گئے گھر، آپ کو بچا نہیں۔ اب مولویوں نے کیا کیا؟ مجدد کی نقل بنائی، جس طرح چائنا والے نقل آئی فون بنا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مجدد کی نقل بنائی۔ اچھا، پہلے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم خود ہی مجدد بن جائیں، مجدد بن کے بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ الہام تو اسی پر آئے گا نا جو روشن ضمیر ہوگا۔ اگر روشن ضمیر نہیں ہے تو پھر الہام ایسا ہی آئے گا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر شیطان کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا، اب الہام ان پہ آیا نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ مجتہد بنا لیتے ہیں۔ مجتہد کون ہے؟ اجتہاد کرنے والا۔ اجتہاد کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی جواب نہیں ہے، تو کچھ علماء بیٹھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی باہم مشاورت سے فیصلہ کر لیں، اس کو کہیں گے یہ اجتہاد ہے۔ یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنے اپنوں کو دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولویوں نے جو سوچ لیا کہ بھائی یہ نکال دو دین میں نیا مسئلہ، 20-50 مولوی پیٹی بھائی سارے جمع ہو گئے اور ایک انہوں نے فتویٰ نکال کے دے یہ اجتہاد ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے نئی کہانی شروع کی، لیکن آپ یقین جانیے اجتہاد کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ بھائی تم کو کس نے کہا ہے کہ تم مشورہ کر کے اسلام کے اندر ایک نئی چیز پیدا کرو؟ اللہ کے رسول کی طرف سے جب مجدد کا انتظام کیا گیا ہے، دین کے اندر تجدید سوائے اللہ رسول کے کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کی کیسی مجال ہو سکتی ہے کہ اپنی رائے دین میں قائم کرے؟ جس نے دین بنایا ہے وہی دین کی ریپلیسمنٹ لے کے آئے گا۔ تو اللہ رسول کی طرف سے الہام ہوتا تھا مجدد کو، اس کے ذریعے دین میں تجدید ہوتی۔